بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بیٹا، آج ہمارا لیکچر نمبر 19 ہے اور صفحہ نمبر 21 محنت پسند خردمند۔ آئیے صفحہ نمبر 19 پہ لاسٹ پیراگراف سے ہم دیکھتے ہیں۔ اس غرض سے اس گلزار میں گلگشت کے بہانے کبھی تو فریب کے جاسوس اور کبھی سینہ زوری کے شیاطین آ کر چلاکیاں دکھانے لگے۔ پھر تو چند روز کے بعد ان کی ضروریات یعنی غارت، تاراج، لوٹ مار آن پہنچے۔ اس غرض سے ذرا دوبارہ دیکھتے ہیں اس کو۔ اس غرض سے اس گلزار میں گلگشت کے بہانے، گلگشت کہتے ہیں سیر و تفریح کرنا۔ اب باغ کون سا تھا؟ فارغ البال، کہ وہ لوگ جس میں لوگ نہایت امن کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن اسی باغ میں کون لوگ آ گئے؟ وہ لوگ تھے سینہ زوری کے شیاطین، جو آ کر یہاں چلاکیاں کرنے لگے۔ یعنی ایسے لوگ جو حاسد تھے، فاسد تھے، جھوٹے تھے، مکار تھے، وہ لوگ اس باغ میں آ گئے۔ یعنی اس سے مراد دنیا کا باغ ہے ہمارے معاشرے میں، کہ وہ لوگ آ گئے۔ تو پھر چند روز کے بعد ان کی ضروریات کہتے ہیں ان کی اولاد، کہ انہوں نے کیا کیا؟ یعنی غارت، تاراج، لوٹ مار، کہ ان میں سے جو لوگ پیدا ہوئے وہ کون کون تھے؟ تباہی، بربادی اور غارت گری، ایسی چیزیں پھر ان لوگوں نے، ان چیزوں نے جنم لینا شروع کر دیا معاشرے کے اندر، آن پہنچے اور ڈاکے مارنے لگی۔ یعنی ہر طرف معاشرے کے اندر جو ہے آپ کہہ لیں کہ لوگوں کا حق جو ہے وہ مارا جانے لگا۔ جب راحت و آرام کے سامان یوں پیدا ہونے لگے تو رفتہ رفتہ غرور، خود پسندی، حسد نے اس باغ میں آ کر قیام کر لیا، کہ اسی کے ساتھ ساتھ پھر اس کی ذیلی خرابیاں جو تھیں وہ بھی آ گئیں، جن میں خود پسندی یعنی تکبر کرنا، خود کو دوسروں سے برتر خیال کرنا، اس کو تکبر کہا جاتا ہے۔ پھر حسد، لالچ، یہ بھی معاشرے میں عام ہونے لگا۔ اس باغ میں آ کر قیام کر دیا کہ معاشرے کے اندر یہ چیزیں عام ہو گئیں۔ اس کے اثر صحبت سے لوگ بہت خراب ہوئے، کیونکہ وہ اپنے ساتھ دولت کا پیمانہ لائے، کہ اب لوگوں نے دوسروں کو اپنے سے کمتر خیال کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کو پیسے کے معیار پر جانچا جانے لگا، کہ جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہے معاشرے کے اندر وہی بڑا ہے۔ اور اس سے پھر کیا ہوا؟ معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہونی شروع ہو گئیں، لوگ امیر اور غریب ہونے لگے، یعنی طبقاتی کشمکش، کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے، اور لوگوں کے جو عام اس دور کے لوگ جس میں یہ اس معاشرے میں اس نے بات کی ہے، ان لوگوں کی جو خود پسندی والے تھے، تکبر والے تھے، وہ ظاہری بات ہے دولت کے پیمانے پہ لوگوں کو ماپتے تھے، اور وہ لوگوں کو غریب بھی خیال کرتے تھے، ظاہری بات ہے دوسرے لوگوں کو غریب خیال کرتے تھے۔ اور پھر اس طرح غربت نے جنم لیا، اور غربت کو پھر ام الخبائث کہا جاتا ہے۔ تمام خباثتوں کی ماں ہے یہ غربت۔ تو پھر کسی اور دانشور نے بھی اسی طرح بات کی ہے نا، کہ افلاس ہی تمام مصائب کی جڑ ہے، کہ جب غربت پیدا ہوتی ہے، جب غربت آتی ہے تو بے شمار مسائل اور جنم لیتے ہیں۔ اسی طرح معاشرے میں پھر اور کئی مسائل پیدا ہو گئے، کیونکہ پہلے تو خدائی کے کارخانے فارغ البالی کے آئین و آزادی کے قانون کے بموجب کھلے ہوئے تھے، کہ پھر جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتے تھے تو تب قدرت نے بھی ان کے لیے وسیع لنگر کھولے ہوئے تھے، ہر چیز کے خزانے کھلے تھے۔ لیکن جب انسان نے اپنے رویے کے اندر تبدیلی پیدا کی تو تب قدرت کے وہ وسیع لنگر جو تھے وہ بھی کم پڑنے لگے، تھوڑے ہو گئے۔ یعنی عیش وافر اور سامان فراواں جو کچھ درکار ہو موجود تھا، اور اسی بے احتیاجی کو لوگ توانگری کہتے تھے۔ بے احتیاجی کہتے ہیں بغیر ضرورت کے، تب بغیر ضرورت کے ہر چیز وہاں موجود تھی۔ پھر یہ سمجھنے لگے کہ اگر ہمارے پاس ہر شے ضرورت سے زیادہ ہو اور ہمیں اس کی حاجت بھی ہو یا نہ ہو تو انگر ہم جبھی ہوں گے کہ جب کہ ہمسایہ ہمارا محتاج ہو۔ کہ اب لوگوں میں ایک جو منفی سوچ تھی وہ پیدا ہونی شروع ہو گئی،
کہ انہوں نے یہ خیال کیا کہ اگر ہر سہولت ہر کسی کے پاس موجود ہے تو بھئی ہم کیسے ثابت کر سکیں گے کہ ہم طاقتور لوگ ہیں یا ہم امیر ہیں. تو اس احساس نے دوسروں کو نیچا اور خود کو اعلیٰ ثابت کرنے کے جو خیالات ہیں ان کو جنم دیا، اور اس طرح معاشرے میں یہ خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں کہ لوگ دوسروں کو کمتر ظاہر کرنے کے لیے مختلف قسم کے ہیلے اور ہتھ کنڈے کرنے لگے. ہر چند اس بیچارے ضرورت کے مارے کو خرچوں کی کثرت اور ضرورتوں کی شدت سے زیادہ سامان لینا پڑا ہو، مگر انہیں جب ہمسائے خوشحال نظر آتے تھے تو جل جاتے تھے اور اپنے تئیں محتاج خیال کرتے تھے. یعنی وہ اپنے ساتھ ہمسائے کو خوشحال نہیں دیکھنا چاہتے تھے. اسی کو تو حسد کہتے ہیں کہ ایک چیز ایک کے پاس موجود ہے تو دوسرے کے پاس دیکھ کر جلنا اور یہ خیال کرنا کہ یہ چیز اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے. یہی تو حسد ہے، اور معاشرے کے اندر حسد بہت زیادہ عام ہونے لگا، اور اسی کی وجہ سے پھر معاشرے میں بے شمار خرابیاں پیدا ہو گئیں. اس بدنیتی کی سزا یہ ہوئی کہ احتیاج اور افلاس، احتیاج کہتے ہیں ضرورت کو، افلاس کہتے ہیں غربت کو، نے بزرگانہ لباس پہنا اور ایک پیر زادے بن کر آئے. یعنی پیر کے بیٹے بن کر آئے، ایک بزرگ بن کر آئے. حضرت انسان کے طمع خام کے خمیر تھے، کہ طمع لالچ کو کہتے ہیں اور خام ناپختہ کو کہتے ہیں، کہ یہ انسان کا لالچ بھی ہے اور انسان آپ کہہ لیں ناپختہ بھی ہے. خسرو آرام کی عقیدت چھوڑ کر ان کی طرف رجوع ہوئے، کہ وہ ان کو چھوڑ کر احتیاج، بدنیتی اور اس طرح کی چیزوں کی طرف انہوں نے رجوع کر دیا. چنانچہ ان سب کے مرید اور معتقد ہو گئے، اور ہر شخص اپنے تئیں حاجت مند ظاہر کر کے فخر کرنے لگا. مقام افسوس یہ ہے کہ اس بدنیت نحس قدم کے آنے سے ملک فراق کا رنگ بالکل بدل گیا. یعنی اب آپ یوں کہہ لیں کہ معاشرے کے اوپر ایک آفت یا مصیبت طاری ہو چکی تھی ان کے اپنے ہی اعمال کی وجہ سے. تو معاشرہ جو اب ایک شکنجے میں جکڑا جا چکا تھا اپنی خرابیوں کی وجہ سے. وہ کسی دانشور نے بھی کہا ہے نا کہ کامیابی صرف ایک بار دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، مگر مصیبت دن رات کئی مرتبہ تم پر حملہ کرتی ہے. اور اب مصیبت ان پر آن پڑی تھی اور اب یہ مصیبت میں پھنسنے والے تھے. یعنی انواع و اقسام کی حاجتوں، یعنی مختلف قسم کی ضرورتوں نے لوگوں کو آن گھیرا. سال میں 4 موسم ہو گئے. یعنی پہلے موسم کون سا تھا؟ صرف موسم تھا موسم بہار اور صبح کا موسم، لیکن اب 4 موسم ہو گئے. زمین بنجر ہو گئی، میوے کم ہونے لگے، ساگ پات اور موٹی قسم کی نباتات پر گزران ٹھہری یعنی گزر بسر ہونے لگا. خزاں کے موسم میں کچھ برے بھلے اناج بھی پیدا ہونے لگے، لیکن جاڑے نے بالکل لاچار کر دیا. جاڑا شدید سردی کو کہتے ہیں. کبھی کبھی قحط سالی کا ٹڈی دل چڑھ آتا. یہ ٹڈی دل ایک چھوٹا سا اڑنے والا جانور ہوتا ہے جو آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے مختلف قسم کے علاقوں میں یہ ٹڈی دل حملہ آور ہو رہی ہے. تو اس دور میں بھی اسی طرح کی یہ ٹڈی جو تھی، اس کو ٹڈی دل کہتے ہیں، یہ حملہ آور ہونے لگی فصلوں پر. اسی لشکر میں وبا اور امراض غول کے غول بیماریاں اپنے ساتھ لے کر آتے اور تمام ملک میں پھیل جاتے. یعنی اب ہر طرف پریشانی اور مصیبت کا عالم ہوتا تھا. غرض عالم میں ایسا تہلکہ پڑا کہ اگر ملک فراق کے انتظام میں نئی اصلاح نہ کی جاتی تو یک قلم برباد ہو جاتا.
کہ اگر اب معاشرے میں کوئی تبدیلی نہ لائی جاتی تو یقیناً یہ معاشرہ تباہ بھی ہو جاتا، برباد بھی ہو جاتا۔ یعنی ضرورت تھی کسی مسیحا کی، کسی ایسے شخص کی جو آ کر ان مسائل کا حل ڈھونڈے، کسی اچھے دوست کی ضرورت تھی جو کام آئے کسی کے۔ اگر ملک فراق کے انتظام میں اصلاح نہ کی جاتی تو یک قلم برباد ہو جاتا۔ سب دکھ تو سہ سکتے تھے مگر قحط کی مصیبت غضب تھی۔ قحط ایسی حالت کو کہتے ہیں کہ جب کھانے پینے کے لیے اناج کی کمی ہو جائے اور لوگوں کے اندر بھوک کا ایک خوف پیدا ہو جائے، اس کو قحط کہتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آپ کہہ لیں کہ گزشتہ زمانوں میں لوگ قحط سالی کی وجہ سے مر جاتے تھے، اور آپ کہہ لیں کہ مختلف قسم کی آبادیاں جو تھیں وہ ساری کی ساری بھوک اور قحط کی وجہ سے ملیا میٹ ہو جاتی تھیں۔ اور یہاں بھی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو قحط کا بھی سامنے کھڑا تھا، چونکہ یہ ساری نحوستیں احتیاج اور افلاس کی نحوست سے نصیب ہوئی تھیں، اس لیے سب اپنے کیے پر پچھتائے، کہ سب لوگوں کو پھر اب اپنے کیے پر بہت زیادہ اس چیز کا احساس ہوا کہ کاش کہ ہم ایسا نہ کرتے تو یہ تمام مصیبتیں ہم پر نازل نہ ہوتیں۔